الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه تقابل بین المؤمن والکافر. دوسری بات، تقابل بین المؤمن والکافر. دوسری بات، کیا بھلا وہ شخص کہ جس کا کھول دیا اللہ تعالی نے سینہ اسلام کے لیے، اس نے اسلام قبول کر لیا، پس وہ نور پہ ہے، یعنی ایمان اور توحید پہ ہے اپنے رب کی طرف سے. یہ وغیرہ سوا، یہ اور اس کا غیر برابر ہے؟ نہیں برابر. ایک کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور دوسرے کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی. وہ ظلمت پہ ہے، وہ شرک پہ ہے، وہ کفر پہ ہے. دونوں برابر نہیں ہیں. بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ سخت ہونے والے ہیں دل ان کے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی توحید سے. یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. تیسری دلیل وحی، اللہ ہی نے اتارا احسن الحدیث، تمام باتوں میں سے زیادہ اچھی بات مراد قرآن مقدس ہے. وہ احسن الحدیث کیا ہے؟ کتاب ہے. بعض اس کا بعض کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے حسن ہونے میں، بعض کی تصدیق کرتا ہے. مثانی بار بار پڑھی جاتی ہے، یعنی وعدہ، وعید، ڈرانا، بشارت، تحدید، امر، نئی، تحویف بار بار آ رہی ہیں. آپ سمجھا؟ یہ قرآن مجید میں دیکھو ہر صفحے پہ بشارت، تحویف ہے، تنویر دعویٰ ہے، فلاح ہے، فلاح. اللہ فرماتے ہیں میں بار بار ذکر کرتا ہوں. کہتے ہیں اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب. جب بار بار آدمی ایک بات سنتا ہے تو وہ دل میں پکی ہو جاتی ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کانپتے ہیں اس سے چمڑے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی ڈر جاتے ہیں، پھر اللہ کے ذکر کی وجہ سے مطمئن ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے جس کی چاہتا ہے. ہدا یہدی جناس الاشتقاق ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے بس اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں. شرطیہ متصلہ لزومیہ. یضلل تو پھر ہادیہ کوئی نہیں، ہادی تو پھر مضل کوئی نہیں. تقابل اوصاف مومن و کافر. تیسری بات، کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنے چہرے کو بچا لیا سخت عذاب سے قیامت کے دن، یعنی دنیا میں توحید پرست ہے، سنت پہ عمل ہے، بچا لیا نا، تو یہ اور اس کا غیر برابر ہے؟ کبھی برابر نہیں ہے. وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور کہا جائے گا مشرکوں کو چکھو جو تم کماتے رہے. ذُوقُوا جَزَاءَ مَا كُنتُمْ تَكْتَسِبُونَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي، چکھو بدلہ وہ جو تم کماتے رہے شرک اور گناہوں سے. قیل للظالمین تخویف اخروی ہے. کذب الذین تخویف دنیاوی ہے، دنیا کے طور پہ ڈرایا گیا کہ دنیا میں یہ ہوا. جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پس آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے انہیں سمجھ ہی نہیں تھی، اچانک عذاب آیا. پس چکھایا اللہ نے ان کو ذلت دنیا کی زندگی میں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے. ہر عذاب سے اس میں تفصیل مستعمل بامن. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے. یہ لو برائے تمنی ہے.
اگر اس کو شرط کے لیے بنائیں گے پھر جزا معذوف ہوگی. لو کان یعلمون ما فعلوا ما یوجب العذاب من الشرک والمعاصی. میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ قوامین السبع بہت مشکل ہے. آپ کو آسان لگ رہی ہے اس لیے کہ ترجمہ آپ بار بار پڑھ رہے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس میں برکات اتنی ہے کہ پتہ نہیں چلتا. یہ صورتیں آدمی پڑھ لیتا ہے، ورنہ یہ فی نفسی بہت مشکل ہے. خاص کر اصطلاحات اس میں ضرور خیال کیا کریں. تخویف ہے، زجر ہے، بشارت ہے، جی دعویٰ دوبارہ ذکر ہو رہا ہے بعد یہ چیز. لو کانوا یعلمون، کاش جان لیتے، تمنی. چلو شرط کی نہیں بناؤ تو جواب معذوف ہو. لو کانوا یعلمون ما فعلوا ما یوجب العذاب من الشرک والمعاصی. یہ چیز ضرور لکھنی ہے سب نے اور کل دیکھنی ہے بھائی. جی تمہید برائے تمثیل، تمہید برائے تمثیل. آگے ایک مثال آ رہی ہے اس کے لیے یہ تمہید ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. البتہ تاکہ ہم نے بیان کی لوگوں کے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں دے دے کی بات سمجھائی ہے. کیوں جی؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. قرآن عربیہ، قرآن ہے عربی زبان میں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عربی سے محبت رکھو. 3 وجہ سے. میں عربی، قرآن کی زبان عربی، جنتیوں کی زبان عربی. قرآن عربیہ، قرآن عربی زبان میں، غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، تناقض نہیں. ایک چیز حلال پھر وہی حرام، ایسے کوئی نہیں. جائز پھر ناجائز نہیں. سمجھنے کی بات ہے، ورنہ قرآن مجید میں کوئی تناقض نہیں، کوئی تناقض نہیں. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ شرک و کفر کو چھوڑ دے. انشاءاللہ العزیز 23واں پارہ مکمل ہو جائے گا. آگے بھی چلیں گے اور یہ آگے ایک اہم مثال ہے، اس کو سمجھنے سورت پوری کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون. میرے عزیزو، بیٹو، بیٹیوں، اس صورتوں میں جو اصطلاحات ہیں خوب خیال کرو. تمثیل مومن و مشرک، مومن اور مشرک کی مثال بیان کرنے کے لیے رب کائنات فرما رہے ہیں. بیان کرتا ہے اللہ مثال مرد کی جس میں کئی شرکاء ہیں. میرے استادی مدد اللہ علی کا معنی ہے متشاکسون، باہمی ضد رکھنے والے ہیں. ایک غلام ہے، شہزادہ بھی اس کا مالک، امیر صاحب بھی اس کے مالک، حفیظ اللہ صاحب بھی مالک اور احمد بھی مالک. اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ شہزادہ کہے گا جا یہ کام کر، احمد کہے گا یہ کام نہ کر، حفیظ اللہ صاحب کہیں گے میرے پاؤں دبا، امیر صاحب کہیں گے میری ٹانگیں دبا. اب وہ کیا کرے گا؟ اتنے جو اس کے مالک ہیں. اور ایک مرد جو مکمل ایک مرد کا ہے، ایک غلام ہے جو صرف قاری افتخار کا ہے. قاری افتخار جو کہے گا وہ کرے گا. اب یہ دونوں برابر ہیں. ایک کتنے سکون میں ہے، ایک مالک ہے. اور ادھر دیکھیں مشرک نے کئی خدا بنائے ہوئی ہیں، کتنا بے قراری میں ہے، کتنا بے قراری میں ہے. اور موحد نے رب کو بنایا ہے مالک الہ، اور وہ الہ ہے بھی انہو کان بی خفیہ. تو موحد کتنا سکون میں. ابھی میں مثال دے رہا تھا قاری ریاض صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، مسجد والوں نے تنخواہ کم کر دی، کام نہیں چھوڑا. کیوں؟ توحید پرست تھے، اللہ پہ بھروسہ تھا، تنخواہوں پہ بھروسہ نہیں تھا. ہر یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہیں باعتبار مثال کے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر جانتے نہیں ہیں. انکا میت، نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے. کیوں؟ جب آدمی بہت پریشانی میں ہوتا ہے
پھر موت تسلی ہوتی ہے کہ موت آنے والی ہے، آپ دنیا کے مصائب سے راحت پائیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے، میری طرف دیکھو، مومن آدمی کی آخری عمر یا بیماری میں گزرتی ہے یا مالی پریشانی یا کسی پریشانی میں گزرتی ہے، وہ اللہ پاک نے اس کا کفارہ بنانا ہوتا ہے۔ کھاریہ میں میرے ایک دوست تھے عبدالرحمن بھٹا، بہت نیک آدمی تھا اور بہت ہی خدمت گزار، آخری عمر میں بالکل دکان پہ کوئی کام نہیں، کچھ نہیں، جب بھی میں گزرتا بیٹھ کے چائے پی کے آتا، بہت محبت رکھنے والا دوست۔ میں سوچتا رہتا تھا وجہ کیا ہے، پھر ڈر جاتا تھا کہ یہ شاید اس پہ امتحان نہ ہو جو آخر میں ہوتا ہے۔ ایسے ہوا کہ اچانک اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو بات یہ جو مومن آدمی ہوتا ہے نا، آخری عمر خاص کر کسی نہ کسی امتحان میں گزرتی ہے، بیماری میں، مالی تنگی میں، کسی پریشانی میں، وہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو اس لیے موت میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک یہ کہ وہ دنیا سے آرام پاتے ہیں، مستریح، اور ایک مستراح منہ، جس سے دنیا آرام پاتی ہے ان کی غلطی، کوتاہیوں، نحوستوں کی وجہ سے۔ تو نیک آدمی مستریح ہوتا ہے۔ فرما بے شک آپ ستموتو، میتن ستموتو، ان قریب فوت ہو جائیں گے۔ دنیا کی نزیتوں سے آپ کو آرام ملے گا، آپ نے حق ادا کیا ہماری توحید بیان کرنے میں۔ باقی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے لاڈلے پیغمبر، آپ کا ہر قدم اگلا پہلے قدم سے کئی گنا بہتر ہے اور سکون والا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں، وہ مستراح منہ ہے، دنیا آرام پائے گی۔ آپ کے تو لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ کوئی کہے گا تلوار اٹھا کے، کوئی نہ کہے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں۔ آپ دنیا کی اذیتوں سے آرام پائیں گے، لیکن لوگ بے قرار اور پریشان ہو جائیں گے۔ صدیق اکبر کو خطبہ دینا پڑے گا، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ کل نفس ذائقۃ الموت من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ جی تو انکا میتن، آپ فوت ہو جائیں گے، فوت ہونے والے ہیں، اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ آپ مستریح ہیں، وہ مستراح منہ ہیں۔ پھر بے شک آپ قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں تختصمون جھگڑا کرو گے، یعنی اے مرنے والوں تم جھگڑا کرو گے، اللہ تمہارے پھر فیصلہ کرے گا، ہلاک ہو جاؤ گے، یہ مقصد ہے۔ مشرکو فمن نظر ممن کذب علی اللہ، زجر ما تخویف اخروی، زجر ما تخویف اخروی، پس کون شخص زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے جھوٹ باندھا اللہ پہ؟ جی کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، یا کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، یا کہتے ہیں اللہ کا شریک ہے، یہ سب ممن کذب علی اللہ ہے، اور جھٹلایا اس نے سچ کو جب سچ اس کے پاس آیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کے لیے؟ بلا، کیوں نہیں۔ والذی جاء بالصدق، یہاں حال اہل ایمان و بشارت اخروی بیان ہونے لگی ہے، اور وہ ذات جو قرآن لائی، سچ لائی، توحید لائی، میرے آقا مراد ہے۔ تصدیق کی ان کی، مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولئک هم المتقون، یہ داماد اور سسر، یہ عاشق معشوق، یہ غلام آقا، یہ محب اور محبوب، اولئک هم المتقون، سب سے پہلے یہ مصداق ہیں کہ یہ متقین ہیں۔ ان کے لیے وہ ہوگا جو چاہیں گے رب کے ہاں، انہوں نے اللہ کی مانی، قیامت کے دن ان کی مرضی چلے گی۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ موحدین کا بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا دے ان سے ان کے برے اعمال۔ اسوا جی، جب اللہ اکبر، جس وقت انہوں نے برے اعمال چھوڑے، شرک و کفر چھوڑا، تو اللہ پاک ان کے سب اسوا الذی معاف کر دے گا، تاکہ مٹا دے اللہ تعالیٰ
ان کے برے اعمال اور بدلہ دے ان کو ان کے اچھے اعمال کا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ کافی نہیں؟ کافی ہے۔ وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان کے ساتھ جو اس کے سوا ہے کہ ہمارے معبود آپ کو ایسے کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے جس طرح یہ لوگ ہیں تو بس ان کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، اور جس کی اللہ رہنمائی کر دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ تقابل ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ غالب نہیں ہے، صاحب بدلے کا ہے۔ چوتھی اگلی دلیل، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، قسم ہے آپ اگر پوچھیں مشرکین مکہ سے اور جو ان کے ارد گرد ہیں، کس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو، البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ۔ جو کہتے ہیں کہ دیکھو جی کلمہ پڑھنے والوں کو یہ دیوبندی مشرک کہتے ہیں، کوئی شرک کرے تو کلمے کے باوجود بھی وہ مشرک ہے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ، حذیفہ تیرے ابو نے اللہ ان کی زندگی دراز کرے، میرے بھائی ہیں، صرف پڑھتے تھے، مشرکین مکہ کے عقائد پہ ڈگے بیان کیے تھے، اور لوگ اشش کر اٹھے تھے، اس طالب علم نے، صرف کا طالب علم مشرکین مکہ کے عقائد بیان کیے تھے۔ ابو سے پوچھ لینا۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ۔ دیکھا ہے مشرک کہہ رہے ہیں اللہ۔ حافظ عبد المتین کہے اللہ تو کوئی کمال نہیں ہے، مواحد ہے۔ مشرکین مکہ سے پوچھا گیا تو کیا کہتے تھے؟ اللہ۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، کیا بھلا تم نے دیکھا ہے جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ اگر اللہ میرے ساتھ تکلیف کا ارادہ کرے، کیا وہ اس کی تکلیف جو ہمیں پہنچانے والا ہے اس کو کھولنے والے، دور کرنے والے نہیں؟ یا اللہ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، هل هن ممسکات رحمتی، کیا وہ معبودان اس کی رحمت کو بند کرنے والے؟ نہیں نہیں۔ علی اجویری کی، جنہیں داتا دربار کہتے ہیں، داتا اللہ، ان کی آج جوتیاں مل جائیں، جوتیاں یقین کرنا میں سر پہ رکھوں گا، کیونکہ اللہ کا سچا ولی تھا، نیک آدمی تھا۔ کروڑ دفعہ میں کہوں تو پھر بھی جی چاہے گا کہوں رحمت اللہ تعالی علیہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لیکن نہ وہ حل ہن کاشفات و ذری ہے، نہ حل ہن ممسکات و رحمتی ہے۔ قل حسبی اللہ، کہہ دو مجھے اللہ کافی، ضرر پہنچانے والا، دور کرنے والا، رحمت دینے والا، نہ دینے والا، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پہ بھروسہ کرے بھروسہ کرنے والے۔ جناس الاشتقاق، یتوکل میں نے ٹھیک پڑھا ہے؟ کہہ دو میری قوم عمل کرو اپنی اپنی جگہ پہ، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ اعملوا عامل جناس الاشتقاق، ان قریب تم جان لو گے مفعول، منیاتی مفعول ہے، وہ جس کے پاس عذاب آیا، ایسا عذاب جو اسے رسوا کر دے، اور اترے گا اس پہ عذاب دائمی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ، چوتھی دلیل وہی، بے شک ہم نے اتارا آپ پہ کتاب کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، بالحق جو ملنے والا ہے حق کے ساتھ، پس جس نے راہ راست پہ چلا، پس جو راہ راست پہ چلا اپنی جان کا فائدہ کیا، اور جو بھٹکا تو اس کے بھٹکنے کا وبال اس پہ ہے۔ لام نفع کے لیے، اعلیٰ ضرر کے لیے ہے، دونوں میں تقابل ہے، اعلیٰ ضرر کے لیے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان پہ کوئی وکیل نہیں، کارساز نہیں، محافظ نہیں۔ جی اللہ یتوفی الانفس، پانچویں اگلی دلیل۔ میرے عزیزو دیکھو، توفی کا معنی ہوتا ہے اصل میں پورا پورا لینا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی، میں تجھے روح مال جسد اوپر اٹھانے والا ہوں۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہ۔ توفی کا معنی پورا پورا لینا، توفی کا معنی نیند، توفی کا معنی موت۔
موت اس کا معنی تب کریں گے جب کوئی قرینہ موجود ہو. اب یہاں اس کا معنی موت ہے. اللہ تعالیٰ روح قبض کرتا ہے اس کی موت کی وقت. موت لفظ آیا نا, اب توفی کا معنی موت ہوگا. اور روح قبض کرتا ہے وہ جو نہیں مری, یعنی موت نہیں آئی, ان کی نیند میں. یعنی جب موت کے وقت روح قبض ہوتی ہے تو کنیکشن کٹ گیا, اور جب نیند میں ہوتی ہے تو سوئچ آن آف کر دیا. یہ ہوتا ہے روح دونوں وقت قبض ہوتی ہے. سمجھ لی بات؟ یہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ. پھر اللہ روک لیتے ہیں ان روحوں کو جن پہ موت کا فیصلہ کر دیا. اس جسم میں قیامت تک پھر روح نہیں لوٹتی, چاہے وہ نبی ہے, ولی ہے, علی ہے, نیک ہے, گنہگار ہے, آپ ہیں, میں ہوں, کوئی ہے. روح قبض ہوا, قرآن کہہ رہا ہے فیمسک ہے, اللہ نے روک لیا روح. قیامت کے دن تک اس جسم میں نہیں آئے گا, چاہے شہید ہے چاہے کوئی ہے. علیین میں چلا گیا, برے کا سجین. دیکھو یار, اللہ کہتا ہے میں روح کو ایسے روکتا ہوں حفیظ اللہ, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں پھر روح آ جاتی ہے, جمعرات کے دن بنیرے پہ بیٹھی ہوتی ہے, سالگرہ مناؤ جی, برسی مناؤ, وہ آ جاتی ہے. یہ نہیں ہے. عبید اللہ چترالی آرام سے بیٹھو جی, سمجھے؟ فیمسک, اللہ روح کو روک لیتے ہیں. لیکن وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, چھوڑ دیتے دوسری روحوں کو وقت مقرر تک. یعنی نیند میں سو گیا علی, جب جاگا تو روح آ گئی ہے. نیند میں نہیں آتی, ہن مک گئی آنا جانا, سن دس جا کوئی ٹھکانا. گڑیاں پٹولے چھوڑ کے ویرا تو دور چلی, اور چلی گئی. اور جمراتیہ دن بنے رہتے باغیوں دی روح نہیں آسی, باغیوں اپنے لگ گئے کھاتے جنت وچن یا دوزخ وچ, اللہ سارا نو جنت دے. اور جمرات ادھر آنا جانا کوئی جنے بیٹھے دی اتنے کوا بیٹھے تھے. شک کے پونے بے باغیوں خدا نے بندیا تیرا بابا اللہ اس تے رحمتہ کرے جس مباہد ہے تے او کب دے وچ آ کے بیٹھا وا, اور اسا شے کوئی نہیں. یعنی ویسے مولوی نہیں کرنا سمجھے, پوری زندگی ایسی گزر گئی قرآن پڑھ پڑھا کہ تسا قرآن نہیں سمجھ. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو وقت مقرر تک. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, بے شک اس میں البتہ نشانی ہے قوم کے لیے, ایسی قوم جو غور و فکر کرتی ہے. زجر سوم, کیا انہوں نے بنا رکھے اللہ کے سوا سفارشی. یہ وہ حصہ ہے جس میں شفاعت کاری کی نفی ہے, عبادت اللہ کی کرنی ہے. کہہ دو کیا بلا, اگرچہ وہ نہیں مالک کسی چیز کے, نہ وہ سمجھتے ہیں. کہہ دو اللہ ہی کے لیے سفارش ساری کی ساری, اسی کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت, پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا کہ حال ہے وہ اکیلا, حاجت روا اکیلا, مشکل کشا اکیلا, الہ اکیلا, عالم الغیب وہی اکیلا, حاضر و ناظر مختار کل, بگڑی بنانے والا, لڑکیاں لڑکی دینے والا. جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا حال ہے کہ وہ اکیلا ہے, منقبض ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے ساتھ, پریشان ہو جاتے ہیں. ایک اللہ اللہ, ساڑھے پیر بھی تیرنا, ساڑھے بزرگ بھی تیرنا, ایج کر دینے تھے وہی کر دینے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے سوا ہے, اس وقت وہ خوش ہونے لگتے ہیں. فلانے جناب ولی نے دیوار دوڑا دیتی سی, فلانے نے جناب درخت دوڑا دیتا سی. اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو اللہ کے سوا ہے, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اس وقت وہ خوش ہونے لگتے ہیں. ایک عورت میرے پاس آتی ہے, مرد و عورت وظیفہ پوچھنے کے لیے. میں نے اس سے وظیفہ بتایا, مجھے کہتی ہے میرا کام نہیں ہوا. تو میں نے کہا بھئی کام تو اللہ نے کرنے, میں نے تو وظیفہ دعا بتا دینی ہے. مجھے علم تھا, قاری اسماعیل صاحب میں حقیقت کہہ رہا ہوں,
کہ جب وہ میرے پاس آئی تو اس کے بعد وہ بری امام گئی، تو میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس تو وظیفہ پوچھا، کام نہیں ہوا کیونکہ کام اللہ نے کرنے ہیں، وہ جو بری امام گئی تھی ادھر سے بھی کام نہیں بنا ہے۔ مسئلہ اس کو سمجھایا، بری امام جو گئی تو ادھر کام ہو گئے، کام کرنے والا کون ہے؟ مانگنا کس سے ہے؟ کہہ دو اے اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا، ظاہر چیزوں کو جاننے والا۔ یہ پوشیدہ اور ظاہر مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے کہ اس سے غائب ہو۔ تو فیصلہ کرے گا بندوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، تخویف اخروی۔ اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا ہو جائے، مثل اس کی بھی اس کے ساتھ ہو جائے، البتہ فدیہ دے دے قیامت کے دن سخت عذاب سے، لیکن نہ ان کے قبضہ قدرت میں کچھ ہوگا، نہ اللہ کو فدیے کی ضرورت، نہ بدلے کی ضرورت، نہ ایسے ہوگا، لیکن عذاب اتنا سخت ہوگا۔ اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے اللہ سے وہ چیزیں جو انہیں گمان نہیں تھے، عذاب آیا، اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے برائیاں جو کمائیاں، یعنی ان کی سزائیں۔ وَحَاكَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، حَاكَ اے احاطہ، اس کا فاعل ما كانوا ہے، اتر آئے گا ان کے ساتھ وہ کچھ جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھوتی ہے، گردے میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، بخار ہے، شوگر آئی ہوگی، بلڈ پریشر آئی، دعانا ہمیں پکارتا ہے اللہ، اللہ صحت دے دے، ہائے میں مر گیا، میں مر گئی۔ پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اس کو نعمت اپنی طرف سے، پھر کہتا ہے انما اوتیتو علی علم، نہیں سوائے اس کے میں یہ دیا گیا ہوں علم پہ، مجھے مال کمانے کا علم تھا، تجارت تھی، زراعت تھی، ڈاکٹر تھا، حکیم تھا، عامل تھا۔ جی توجہ کر لو، بجائے اس کی کہ کہتا اللہ نے فضل کر دیا، پھر کوئی نہیں یاد اللہ، اور مومن ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ مولانا غلام طوفانی اعتراض کرتے ہیں کہ استاد جی وہ ضمیر کا مرجع نعمت ہے، وہ مؤنث ہے، تو اوتی تو ہاں کیوں نہیں؟ نعمت بتاویل شے ہے، نعمت بتاویل تو ضمیر مذکر کیے، بلکہ وہ آزمائش تھی، آزمائش میں پورا نہیں ہوتا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر وہ جانتے نہیں ہیں کہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، بڑا ٹف کوئسچن اور پیپر ہے۔ قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تاکہ کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہی باتیں کی ہیں انہوں نے، پھر نہیں بچایا ان سے ان کی کمائی نے، مال جمع کیا مصائب کے لیے، وہ مال دافع نہ بن سکا، مہمات کے لیے کاشف نہ بن سکا، پھر پہنچی انہیں برائیاں وہ جو انہوں نے کمائی یعنی سزائے، اور جن لوگوں نے شرک کیا اہل مکہ سے، عنقریب پہنچے گی انہیں برائیاں جو کمائی یعنی جزا، اور نہ وہ عاجز کرنے والے ہوں گے اللہ کے عذاب سے، بھاگ نہیں سکیں گے۔ کیا بھلا انہیں علم نہیں ہے؟ بے شک اللہ وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ إِلَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو قوم ایمان رکھتی ہے۔ کتنے رکوع گئے؟ تینوں گئے۔ ارشاد فرما دو میرے پیارے پیغمبر ہے میرے وہ بندوں جو زیادتی کر چکے ہو اپنی جانوں پہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تمہارے گناہ زیادہ ہیں تو میری رحمت سے تو کم نہیں، میری رحمت بہت زیادہ ہے۔ جی میری رحمت سے وہ کم ہے، میری رحمت کم نہیں، میری رحمت تمہارے گناہوں پہ غالب ہے۔ سبحان اللہ، رحمتی وسعت، جی رحمتی سبقت علی غضبی، بے شک اللہ معاف کر دے گا سارے گناہ سوائے شرک کے، شرک بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں، باقی اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ یاد رکھنا جو آدمی ماں باپ کا فرما بردار ہے، بعض اوقات اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے۔
اور میری بات یاد رکھنا قاری اسماعیل، اگر یہ زندگی میں نہیں سنی تو ہاتھ کھڑے کرنا جنہوں نے نہیں سنی، اور جنہوں نے سنی وہ ہاتھ۔ ماں باپ کے حقوق عبد الرحمن مرنے کے بعد بھی ادا نہیں ہوتے۔ ماں باپ کے حقوق، ماں باپ فوت ہو گئے، حقوق کوئی نہیں پوری ہوئی۔ کیوں؟ رب ارحمہما کما ربیانی۔ یہ بات سنیے پہلے، ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے نہیں سنی۔ حقوق والدین وہ ہے، داؤد قربان تیرے میں ہاتھ کھڑا کرنے تو۔ ماں باپ کے حقوق وہ ہے، ہاتھ اونچے کھڑے کرو۔ ماں باپ کے حقوق وہ ہے کہ ماں باپ فوت ہو گئے پھر بھی حقوق ختم، جب اولاد فوت ہوگی تو پھر حقوق ختم ہوں گے، ورنہ جب تک زندہ ہیں 40 سال ہو گئے باپ فوت ہو گیا، 50 سال ماں فوت ہو گئی، پھر بھی نیچے کہا رب ارحمہما کما ربیانی وہکذا اساتذہ، یہ بھی ماں باپ ہے، ان کے حقوق بھی سندوں پہ لکھتے ہیں نا فی الحیات و بعد الممات۔ اے عزیز جسے سند دے رہے ہیں ہمیں زندگی میں بھی یاد رکھنا، اور زندگی کے یہ بات لکھ لینا دلوں پہ۔ استاد نے کہا والدین کے حقوق موت کے ساتھ بھی پورے نہیں ہوتے، بعد میں بھی دعائیں کرنا۔ ہاکذا استاذ جی توجہ کرنا اور رجوع کرو رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور جھک جاؤ اس کے لیے، عمل خالص کرو پہلے اس کی کہ تمہارے پاس عذاب آئے، پھر تم مدد نہیں کی جاؤ گے۔ تابعداری کرو زیادہ اچھی اس چیز کی جو اتاری گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، وہ قرآن پورا ہی احسن ہے۔ پہلے اس کے کہ عذاب آئے تمہارے پاس اچانک اور تمہیں سمجھ ہی نہ ہو۔ ان تقولا لئلا تقولا، ان تقولا لئلا تقولا یا کراہیت ان تقول، تاکہ نہ کہنے لائے جائے کوئی نفس ہائے افسوس اوپر اس کے جو مجھ سے زیادتی ہوئی اللہ کے حق میں، اور بے شک میں تو البتہ مذاق کرنے والوں میں سے تھا۔ قرآن صاحب قرآن ان کے ساتھ مذاق کرتا تھا، یا نہ کہنے لگ جائے اگر اللہ میری رہنمائی کرتا تو میں متقین سے ہوتا، یا نہ کہنے لگ جائے جب عذاب دیکھے گا کاش کہ بے شک میرے لیے لوٹنا ہوتا، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ موحدین، دنیا میں جاتا میں دوبارہ تم موحد بن جاتا۔ کیوں نہیں؟ تاکہ تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، تو نے انہیں جھٹلایا تھا، تکبر کیا تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا تو کافروں میں سے۔ تخویف اخروی، قیامت کے دن دیکھے گا تو ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پہ، چہرے ان کے سیاہ ہوں گے۔ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ متکبرین کے لیے، لیکن نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جو شرک اور گناہوں سے بچے، ساتھ ان کی کامیابی کے، کامیابی کی تفسیر آنے لگی ہے، نہیں چھوئی گی انہیں کوئی تکلیف، اور نہ وہ دنیا کے فراق پہ غمناک ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو اور وہ ہر چیز پہ محافظ ہے۔ اسی کے لیے آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں، اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ تیسری بار ذکر دعویٰ آ رہا ہے، قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ، کیا بھلا اللہ کے سوا تم مجھے حکم کرتے ہو کہ میں عبادت کروں؟ ہے جاہلو، نہیں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا۔ جی چھٹی دلیل ہے وہی، اور البتہ تحقیق وہی کی گئی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، قسم ہے اگر بالفرض میرے لاڈلے پیغمبر تو نے شرک کیا، البتہ ضرور بھی ضرور تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے، اور البتہ ضرور بھی ضرور تو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ نہ میرے آقا نے شرک کیا نہ کرنا تھا،
آپ کے یاروں نے نہیں کیا تو آپ نے کیسے؟ آپ کے سچے غلام نہیں کرتے. سمجھانا مقصد ہے. لیکن ایک اللہ والا کا اسماعیل تجربہ کرتا ہے، اور وہ یاد رکھو ارشد حکیم وہ میں نہ کرتا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، قسم ہے اگر تو نے ہمارے سوا کسی اور کو اس محبت سے دیکھا جس سے ہمیں دیکھتا ہے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم تجھ سے روٹھ جائیں گے اور ہمارا روٹھنا تجھے برداشت نہیں ہوگا. یہ محاورے کا معنی، یہ کیا ہے؟ اس قرآن کی برکت ہے. ہم نالائق عاملین میں بیٹھے تو کسی پہ رشک نہیں آتا ہے. حدیث نعمت میں بیان کر رہا ہوں. مدرسین میں بیٹھے تو اپنی ہم عمر پہ کسی پہ رشک نہیں آتا ہے. اپنی عمر میں کسی خطیبوں میں بیٹھے تو رشک نہیں آتا. یہ مال اس کا فضل ہے. اگر ہم پہ ہوتا تو ہمیں تو نماز بھی نہ آتی. ہم تو دو باتیں کھڑے ہو کے نہ کر سکتے. اس کی رحمت ہے، جب آئے تو ہم جیسے نکموں پہ کر دیتا ہے. ہم جیسے نالائق اور جن کا ذہن نہیں، اخلاق نہیں، کچھ نہیں، ان پہ رحمت کر دیتے. یہ اس کی رحمت کے بہانے. اس کا سب سے بڑا بہانہ قرآن سے تعلق. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، قسم ہے اگر تو نے اس نگاہ سے کسی کو دیکھا جس سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تجھ سے روٹھ جائیں گے اور تجھ سے برداشت نہیں ہوگا. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ. سبحان اللہ کہو. مشرکین جی، مشرکین کے مطالبے کا جواب ہے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو. روجہ شاکرین میں سے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا اللہ کی قدر کرنے کا. جناس الاشتقا، نہیں قدر کی اللہ کی جیسا حق تھا قدر کرنے کا. وہ کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا شریک. یہ اللہ کی قدر نہیں کی. تو یار فلاں نے ہماری قدر نہیں کی. اللہ کی قدر یہ ہے اس کے ساتھ شریک نہیں چلتا. زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی بھی ہوگی قیامت کے دن. آسمان لپیٹے ہوئی ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور عالی شان ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. اور پھونکا جائے گا بگل میں، پھر بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، مگر جو اللہ نے چاہا. عاملین عرش وغیرہ ان پہ موت نہیں آئے گی، اس وقت بعد میں آئے گی. پھونکا جائے گا دوبارہ. اب کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ناگہاں وہ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. شاید یہ اگلے دن آئے، ہم پڑھانے والے نہ ہوں، کوئی پڑھنے والا نہ ہو. ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے. کل من علیہا فان. لیکن قرآن کی خدمت انسان کو دنیا میں آخرت میں کامیاب کر دیتی اور روشن ہو جائے گی زمین رب کے نور کے ساتھ. اس دن زمین روشن اور نام اعمال رکھا جائے گا. وجیء بالنبی، لایا جائے گا نبیوں کو، آؤ گواہی دو. اور شہداء یعنی حفاظت کے فرشتے انہیں بھی لایا جائے گا. پھر فیصلہ ہوگا ان کی درمیان حق کے ساتھ اور وہ کچھ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، پورا دیا جائے گا ہر چیز اس نے کمایا، جزا ملے گی. وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ اعمال کر رہے ہیں. اس سے ذرے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے. انشاءاللہ صبح وسیق الذین کفروا چلے. چھوٹا سا رکوع ہے لیکن آگے ربط کے لیے پھر آسانی ہوگی انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے رب کائنات، میرے ایک روحانی بیٹے جنہوں نے زندگی میں میرے ساتھ وفا کی، متقی تیرا ولی تھا، فقیر درویش تھا، قاری محمد ریاض تیرے پاس پہنچ چکا ہے. رب کائنات، اور بھی میرے کتنے شاگرد، اساتذہ، دوست، نمازی، مائیں، بہنیں
اپنے بیگانے فوت ہو گئے۔ اللہ ہم قاری ریاض صاحب کے لیے، تمام اپنے شاگردوں، اساتذہ، دوستوں کے لیے، اپنے بیگانوں کے لیے، نیک گنہگار جس قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کی بیٹی بھائی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئی، آج اچانک مجھے ترجمے میں یاد آ گئی، اس کا نام عروبہ تھا، اور وہ بیچاری بیمار تھی اور زندگی میں بیمار رہی۔ ان سب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعزہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعزہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ کر رہا سب کے لیے پھر دعا کرو، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اللہم اعزہ من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اللہم اعزہ من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اللہم اعزہ من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم۔ اللہ اس درویش نے پوری زندگی تیرے قرآن کی خدمت کی، اللہ غربت کے حال میں زندگی گزاری، اللہ تو حال سارے حالات کو جانتا، غریب الحال، فقیر الحال، لیکن جنگل میں بیٹھ کے تیرے دین کی خدمت کی ہے۔ اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اللہم اعزہ من عذاب القبر، اللہم اعزہ من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس، اللہم ادخلہ فی جنات عدن۔ اللہ آج تک جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، آخر اللہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہمارے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے دعا کی اللہ محبت ڈال دے۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعزہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت۔ اللہ ہمارے ساتھ مرتے وقت سختی نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ مرتے وقت سختی نہ کر، اللہ اچھی موت عطا فرما، عزت والی موت عطا فرما، روح کے قبض کے وقت اللہ سختی نہ کرنا، نرمی فرما۔ اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و